کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری زندگی کو بالکل چینج کر دیتی ہے. ہنسی خوشی زندگی ہماری تباہ ہونے لگ جاتی ہے. جو سوال کیے جاتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے علم میں جو میری نالج ہے, جہاں تک میری بات سمجھ میں آتی ہے, میں آپ لوگوں کے علم میں وہ بات لا سکوں, آپ لوگوں کو سمجھا سکوں. ورنہ یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر میں آپ کو نہیں سمجھا سکا تو. وہ چیزیں جو ہیں ہماری زندگی کو تباہ کر رہی ہے, ہماری صحت کو تباہ کر رہی ہے, ہمارے کاروبار کو تباہ کر رہی ہے. اب وہ ان چیزوں سے بچنا کیسے ہے؟ وہ سب سے بڑی چیز جو ہے ہماری زندگی کو جو تباہ کر رہی ہے وہ جھوٹ ہے. جھوٹ ہم نے ہر چیز میں ڈال رکھا ہے. ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن یار اتنا جھوٹ ہر چیز میں ہم لوگوں نے اس طرح سے جھوٹ کو ایڈ کر رکھا ہے کہ ہم جھوٹ کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم کوئی اگر کاروبار کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تب ہم جھوٹ بول کر اپنی چیزوں کو بیچ رہے ہیں. ہم گھر کے معاملات ہیں, گھر میں ہیں, چاہے وہ لیڈیز ہو جینٹس ہو, سب کی بات کر رہا ہوں میں. اتنا جھوٹ اس میں بول دینا ہے ہم نے کہ سامنے والے کو یقین آ جائے. اور مزے کی بات, ایک بات اور بتا دیتا ہوں آپ کو, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اور ایک بات نوٹ کر لیجئے گا آپ لوگ, جب آپ جھوٹ بول کر کسی بات کو چھپائیں گے یا اپنا کام کمپلیٹ کریں گے یا کسی نقص کو چھپائیں گے کاروبار کرتے ہوئے یا گھر میں آپ کسی بھی بات پر جھوٹ بول رہے ہیں, آپ یہ دیکھیے گا آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. آپ نے تو وقتی طور پر جھوٹ بول دیا, آپ نے کاروبار میں جھوٹ بول کے وہ پروڈکٹ سیل کر دی, وہ پروڈکٹ تو سیل کر دیا آپ نے. گھر میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو تو بچا لیا آپ نے, دوسرے کو آپ نے برا بنا دیا. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ جب جھوٹ بول رہے ہوں گے, اپنے آپ کو نوٹ کیجئے گا. جھوٹ تو بول رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں, لیکن اپنے آپ کو نوٹ کیجئے گا, آپ کا ضمیر اندر سے مطمئن نہیں ہوگا, اندر سے مطمئن نہیں ہوگا. وہ ایسا لگے گا کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہو. اگر ایسا فیل ہوتا ہے تو سمجھ لو آپ کے اندر احساس باقی ہے, اور اگر ایسا فیل نہیں ہوتا تو سمجھ لو ضمیر مر چکا ہے. آپ یہ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جھوٹ بولنے سے ہمارے اندر بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. وجہ بتاتا ہوں کیوں, جھوٹ کا بیماری سے کیا تعلق ہے, اب آپ کو سمجھاتا ہوں, سمجھ میں آ جائے گی بات. جب جھوٹ بولتے ہیں آپ تو آپ کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا, دل و دماغ مطمئن نہیں ہوتا. جب دل و دماغ نہیں مطمئن ہوگا تو آپ ٹینشن میں آئیں گے. آپ نے جھوٹ بول کر کوئی چیز بیچ دی ہے تو آپ کا ٹینشن آپ کو رہے گی, یار یہ کسٹمر ریٹرن نہ آ جائے, واپس نہ آ جائے, اپنی پروڈکٹ واپس نہ کر دے, جو میں نے اسے سیل کیا جھوٹ بول کر وہ واپس نہ کر دے. گھر میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے اپنے بھائی کو پھنسا دیا, جیسے بھائی کو پھنسا دیا, یا گھر میں ایسا چل رہا ہوتا ساس نے بہو کو پھنسا دیا, یا بہو نے جھوٹ بول کر ساس کو پھنسا دیا, دوسروں کے سامنے گندا کر دیا, ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں. اب ان دونوں میں سے جو بھی جھوٹ بول رہا ہے, ساس بہو کا معاملہ ہے, اس میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو, جھوٹ بول رہا ہے کوئی, اس کا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. اس کو یہی خوف رہے گا کہ سامنے سچ نہ آ جائے, اور سامنے سچ آ جاتا ہے بعض اوقات, اور جب آتا ہے تو عزت ختم ہو جاتی ہے, عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. ہم جھوٹ بول کر, ہم جتنے جھوٹ بول رہے ہیں, آپ یہ نوٹ کیجئے, ہمارا ضمیر اتنا خراب ہوتے جا رہا ہے, ہم ٹینشن میں آتے جا رہے ہیں, فضول کی ٹینشنیں لے رہے ہیں, فضول کی اپنے اندر بیماریاں پیدا کر رہے ہیں. لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. لوگوں نے, یقین مانیے میں سچ بتا رہا ہوں, جھوٹ بول کر ہزاروں میسیجز آتے ہیں میرے پاس, کاروبار ختم ہو گیا, کاروبار ختم ہو گیا. جب ان سے واٹس ایپ پر بات کرو تو پتا چلتا ہے کہ کاروبار ختم ہونے کی وجہ ان کا جھوٹ. کوئی بھی پروڈکٹ آپ سیل کر رہے ہو, اس کا نقص نہیں بتا رہے آپ, صرف اچھائی یا خوبیاں گنوا رہے ہو. آپ وقتی طور پر آپ نے بیچ دیا, آپ نے کوئی بھی پروڈکٹ سیل کر دی, آپ نے اس پر ہزاروں روپے کما لیے, یا 500 کما لیے, 5000 کما لیے, 5 لاکھ کما لیے, وہ بات نہیں ہے, وہ میٹر نہیں ہے.
اپنی کمائی بھی حرام کر لی آپ نے, اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈال دیا. اور یہ بات بخوبی ہم سمجھ چکے کہ وہ کسٹمر دوبارہ ہمارے آؤٹ لیٹ پہ, شاپ پر, ہماری بزنس پوائنٹ پر, ہماری بزنس کی جگہ پر دوبارہ نہیں آئے گا. بس ایک بار کا ہم نے بزنس کیا اسے. جب ایک بار ایک ہی کسٹمر آئے گا آپ کے پاس تو آپ کی دکان کیا خاک چلے گی؟ دکان ہو, بزنس ہو, آپ کا آن لائن کوئی بزنس ہے, ای کامرس وغیرہ کر رہے, کچھ بھی کر رہے ہیں, فرسٹ ٹائم بس وہ ایک ہی بار آئے گا, آپ نے چھری لے کے اس کو حلال کر دیا, بس ایک ہی بار کھا لیا آپ نے سب کچھ جو کچھ کھانا ہے. سونے کی مرغی کو آپ نے ذبح کر دیا, یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے. تو کیسے برکت ہوگی, کیسے بزنس چلے گا؟ سیم اسی طرح کی کہانی گھروں میں چل رہی ہے ہمارے. بیماریاں پیدا ہو رہی ہے, ساس کو دیکھو بیمار, بہو کو دیکھو بیمار, بیوی کو دیکھو بیمار, بچوں کو دیکھو بیمار. بچے کیوں بیمار ہو رہے ہیں؟ بچے, وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ سکھا رہے ہیں اسے. اسکول میں کسی بھی معاملات میں جھوٹ بولنا ہے اسے, ہم نے سمجھا دیا کہ یہ بول دینا ٹیچر کچھ نہیں کہے گی. وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس کو ٹینشن, وہی ٹینشن ہے اس کے چہرے پر کہ اگر جھوٹ پکڑا گیا تو مجھے مار پڑے گی. اور وہ جھوٹ میں بڑا ہو کر اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے, بہن بھائیوں سے, بڑوں سے اپنے ہر بات جھوٹ کہتا ہے. جھوٹ بول کر وہ نشے بھی کرے گا, جھوٹ بول کر وہ چوریاں بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا. صرف کس کی وجہ سے؟ اس بچے کی غلطی نہیں ہے. کان کھول کر سن لو, یہ ہماری غلطی ہے, ہم پیرنٹس کی, ہم ماں باپ کی غلطی ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, میں یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہم جو ذہنی اذیتوں میں آ چکے ہیں, ہم کاروبار تباہ کر رہے ہیں, اپنی صحت تباہ کر رہے ہیں, ہم گھروں کو تباہ کر رہے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جھوٹ, ہماری دماغ. ہمارا آج کل عام ہو چکا ہے سر کا درد, آدھے سر کا درد. کیا ہے یہ آدھے سر کا درد؟ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے کچھ بھی ہو, میں اس ٹاپک پر جانا ہی نہیں چاہ رہا, میں اس وے میں جانا ہی نہیں چاہ رہا. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کی 90% بیماریاں جو دماغ میں, دل و دماغ کی بات کر رہا ہوں, ٹینشن, ڈپریشن سے آتی ہے. آپ سچ بولنا شروع کر دو نا یار, نماز قائم کرنا شروع کر دو. نہیں پڑھتے صرف فرائض سے پڑھنا شروع کر دو, فرض پڑھنا شروع کرو, استغفار کی تسبیح پڑھنا شروع کرو. ذہنی سکون نہ ملے تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا, ٹینشن سے نجات نہ ملے تو مجھے پکڑ لینا آ کر. اب لوگوں کو عجیب عجیب بیماریاں پیدا ہو چکی ہے کہ وہ ان بیماریوں کے ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں ہے. میڈیکل رپورٹس ساری کلیئر آ رہی ہیں, ساری کلیئر ہو رہی ہیں. آپ ٹیسٹ کروا رہے ہو, آپ ایکس رے کروا رہے ہو, آپ کچھ بھی کروا رہے ہو, آپ بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہو, کچھ کسی بھی طرح کے ٹیسٹ کروا رہے ہو آپ, لیکن رپورٹس کلیئر ہے. ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آ رہا بندہ کیا ہے, آخرکار کیا ہوتا ہے, تڑپتا رہتا ہے, تڑپتا, مرتا نہیں ہے, مرتا نہیں ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو اللہ پاک ہمارے جسم میں داخل کر دیتا ہے کہ ہمیں موت نہیں آتی لیکن اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں ہم. وہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ جھوٹ بولو گے, کسی کا دل دکھاؤ گے, اس کی وجہ سن لو میرے دوستو. آپ جھوٹ بولو گے, کسی کا دل دکھاؤ گے, اس کو تکلیف پہنچے گی, اس کو آپ نے غلط پروڈکٹ سیل کر دیا, آپ نے گھر میں جھوٹ بول دیا, اپنی بہو سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے شوہر سے, اپنے بچوں سے, بیوی نے شوہر سے, شوہر سے بیوی نے, سب ایک دوسرے سے چھپا رہے, سب ایک دوسرے سے چھپا رہے. تو کیا ہوگا جب بددعا لگے گی, جب سچ سامنے آتا ہے, سامنے والے کو پتہ چلتا ہے میرے ساتھ چیٹ ہوا ہے, جب چیٹ ہوا ہے تو کیا نکلے گا؟ وہ بددعا نہیں بھی دینا چاہے تو کیا ہوگا؟ دل سے آہ تو نکلے گی, ایک آواز تو نکلے گی کہ یار میں نے کیا بگاڑا تھا اس کا, میرے ساتھ کیوں دشمنی کر لی. اور یہی ہماری بیماریوں کا ایک, سمجھ لیں کہ بیماریوں کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے. جھوٹ جب بولنا چھوڑ دیا آپ نے, زندگی بننا شروع ہو جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں ہر وقت ہی جھوٹ بولتا ہوں, انسان ہے, خطا کا پتلا ہے, غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, استغفار پڑھو 3 بار, کم سے کم 3 بار استغفار کا حکم ہے. جیسے ہی کوئی غلط آپ سے بد نظری ہو جاتی ہے, جھوٹ آپ بول جاتے ہیں یا کچھ بھی ہے, 3 بار استغفار کم سے کم فوراً پڑھو. اور کوشش کرو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھو, توبہ استغفار کی. دن بھر میں جتنے گناہ کی اللہ رب العزت, اللہ تعالیٰ
پر بھروسہ رکھو، اللہ پہ کامل یقین کے ساتھ پڑھو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے گا، اور کوشش کرو آئندہ وہ گناہ نہ کرو جس سے تمہاری تو طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہاری تو صحت خراب ہو رہی ہے، تمہاری تو زندگی تباہ ہو رہی ہے، لیکن تم اپنی نسل میں، اپنی بیوی بچوں میں کیا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہی جھوٹ، وہی سب کچھ۔ جھوٹ سے بولا ہوا لفظ جو ہے نا کسی کا اعتماد نہیں جیت سکتا۔ جھوٹ بولنے والا انسان دوسروں کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور میں نہیں مانتا کہ آج تک کوئی انسان بچپن سے جھوٹ بول رہا اور وہ سامنے اس کا جھوٹ نہ آیا ہو۔ مجھے ایک انسان دکھا دو ایسا۔ جب جھوٹ پکڑا جاتا ہے آپ یہ سوچو کہ کیسے ذلیل ہوتا ہے انسان، کیسے رسوا ہو جاتا ہے، کیسے وہ نظروں میں گر جاتا ہے۔ عجیب بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں کہ معاملات خراب ہوتے جا رہے۔ ڈاکٹر میں جو بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹرز کے پاس علاج نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ ہم نے اپنے آپ کو ٹینشن میں مار دیا۔ کیا ہے ٹینشن کا علاج؟ کیا ہے؟ ڈاکٹر میڈیسن دے دیتے ہیں۔ جھوٹ بول بول کے ہم نے جو اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں نا، ڈاکٹر آپ کو میڈیسن دے گا، ٹیبلٹ دے گا، سکون کے لیے ہوتی صرف۔ جب تک اس دوا کا اثر ہے آپ سکون میں ہو، دوا کا اثر ختم، آپ کی صحت دوبارہ ویسے ہی خراب، آپ ذہنی ٹینشن میں، ویسے ہی ڈپریشن میں۔ میں آپ لوگوں کو ایک جو ہے، میرا حالانکہ ویڈیو کا ٹاپک نہیں تھا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ اس بات پہ ہی بات کریں۔ ایسی بیماری جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے، ہر ٹیسٹ رپورٹ میں نہیں آ رہی ہے، اور آپ کو روحانی مسئلہ بھی نہیں ہے، بات سمجھے گا، روحانی مسئلہ بھی نہیں ہے جسمانی، لیکن ڈاکٹروں کی نظروں میں نہیں آ رہی، سارے ٹیسٹ ایکس رے کلیئر ہے۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، اس بیماری کا علاج میں بتا رہا ہوں، اور ایک اور علاج بتا دیتا ہوں۔ لا علاج بیماری کے لیے ایک درود پاک ہے، درود شریف ہے، وہ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ یہ مجھے میرے حضرت نے دیا تھا، میری وائف کی طبیعت خراب چل رہی تھی، اور دعا فرمائیے گا، میری بیوی کی جو ہے وائف کی طبیعت خراب ہے، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ان کو صحت، شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، تو دعا فرمائیے گا۔ اچھا، یہ درود شریف میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کو لازمی سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ لا علاج بیماری کا علاج انتہائی مجرب درود شریف میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 300 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آپ نے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وصلی وسلم علیہ۔ ٹھیک ہے، دوبارہ بتا دیتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وصلی وسلم علیہ۔ یہ 200 مرتبہ، 300 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 300 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ 200 مرتبہ پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ باقی میں کوشش کروں گا اس کارڈ کی تصویر ویڈیو میں بھی ڈال دوں، ٹھیک ہے، جب ایڈٹ ہوگی تو میں اس کو بول دوں گا ایڈیٹر کو، وہ بھی کر دے گا۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پھر آخر میں درود شریف جو ہے وہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درود شریف دن میں 1 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر وہ پانی پر دم کر کے پیئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ میں اس کی پکچر آپ لوگوں کو ویڈیو میں لگوا دوں گا، انشاءاللہ اسی طرح سے عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ تھوڑا سا، کچھ بات ایسی ہوتی ہے کہ جذباتی ہو جاتا ہے، تو مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج فرائیڈے ہے، سوال جواب نہیں، کل انشاءاللہ سیٹرڈے کو کریں گے۔